رکھیں گے۔ اب یہ نفوس بھی اس آیت میں شامل ہو گئے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی صاحبزادیاں، اب دیکھو کتنا ظلم ہے، آپ غور کرو، آج کے دور سے ہم گزرے ہیں، یہ حضور کی 3 صاحبزادی نہیں مانتے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ کی کسی بیٹے کا انکار ہو، بتاؤ آپ پہ کیا گزرے گی، اور آپ کی طرف کس چیز کی نسبت ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں اس لوگوں کو کہتا ہوں آنکھیں کھولو، تم کن پلیتوں کے پیچھے چلے ہو؟ ان ظالموں کے پیچھے جو صرف سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کی بیٹی مانتی ہے، باقی کو نہیں مانتے۔ کتو، تمہاری زبان نہ باہر نکال دیں، اس لیے نہیں مانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی شادیاں سیدنا عثمان غنی ذی النورین سے کی ہیں۔ تمہیں ذی النورین سے بغض ہے، تمہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض ہے، ان سے نفرت ہے، حضور کی دونوں صاحبزادی کا انکار کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی جو ہے نا، یہ عجیب ہے، بس ایک بیٹی کا ذکر ہے، باقی کسی بیٹی کا ذکر نہیں۔ یہ جو بڑے کہتے ہیں ہمیں بڑا پیار ہے، ہمیں بڑا پیار ہے، اور جب ہم ذکر نہ کریں، جب ذکر نہ ہو اہل بیت طاہرہ کا، تو کہتے ہیں یہ تو خارجی ہو گئے ہیں، یہ کیا ہو گئے ہیں؟ تو میں کہا تم کون ہوئے جو دوسری صاحبزادی کا نام نہیں لیتے؟ ہم تو ساری صاحبزادیوں کو مانتے ہیں، سیدہ ہیں، لیکن اس کا مطلب تو نہیں کہ حضرت زینب کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت کلثوم کچھ نہیں ہے، وہ بھی رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت رقیہ کا کوئی مقام نہیں، وہ بھی آمنہ کے لال کی بیٹی ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی اس آیت میں شامل فرمایا ہے کہ وہ بھی اہل بیت ہیں، اور ان کو بھی اللہ نے گناہ کی رودی سے دور رکھا ہے۔ ہمارے لیے تو حضور ہیں، اور جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے۔ ہمارا تو یہ واضح طور پر بیانیہ ہے کہ ہم جسے بھی دیکھتے ہیں رسول اللہ سے دیکھتے ہیں، جسے بھی مانتے ہیں رسول اللہ سے مانتے ہیں۔ اس لیے ہم حضور کی ساری صاحبزادیوں کو مانتے ہیں، حضور کے بیٹوں کو مانتے ہیں، حسنین کریمین کو مانتے ہیں، لیکن ڈنگی تقسیم ہم نے نہیں سیکھی، انہیں جانا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان کیا۔ جسے بھی ماننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح ماننا ہے جس طرح انہوں نے فرمایا ہے، جس طرح ان کی شانیں آئی ہیں، نہ کٹایا ہے نہ بڑھایا ہے۔ نہ ہم بڑھانے والے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہم کٹانے والے ہیں، ہم تو بیان کرنے والے ہیں، اور ہم تو ذکر کرنے والے ہیں، ہم تو بتانے والے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی، اس کا اول مصداق ازواج مطہرات ہے، پھر حضور نے اہل بیت اطہار کو شامل فرمایا، حضور کی اولاد اس میں شامل ہیں، اور پھر حضور نے اعزازی طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں شامل فرما دیا۔ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے اعزازی، حالانکہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں حضرت سلمان، لیکن کتنی خدمت کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا سلمان بھی ہمارے گھر والوں میں سے ہے۔ جب بندہ خدمت کرتا ہے پھر اسے یہ اعزاز ملتا ہے، اسے یہ دولت ملتی ہے۔ ابھی میں 1-2 بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اس چیز کی طرف آپ آئیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ کبھی دعا میں نے کہنا 12 امام 14 معصوم، یہ کبھی بھی لفظ نہ بولنا، گمراہی ہے، ٹھیک ہے؟ بتا دیں بچوں کو بتائیں کہ حضور خاتم المعصومین ہے۔ حضور کیا ہیں؟